की लीडरशिप अकेले फवाद चौधरी से बहुत खाइफ और खौफजदा है। ये महाद फवाद चौधरी के खिलाफ रऊफ हसन ने, शिबली फराज ने और इन सब लोगों ने खोला है। देखिए, मौलाना ने कहा है कि पीटीआई ने अभी कोई कमेटी नहीं बनाई है, जब तक वो कोई कमेटी नहीं बनाते बात आगे नहीं बढ़ती। तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से लड़के तौबा हो गई है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट से सुलह करना चाहते। और ये कहाँ तय हुआ है कि बुशरा बीबी की जो टेप है वो आईएसआई ने की है या एमआई ने की है। जो बाबर सत्तार साहब हैं वो थोड़ा क्रीज से निकल कर खेल रहे हैं, उन्हें रियासत के मसाइल को भी सामने रखना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्जियानिगार मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। कहने को तो सर आज इतवार का दिन है, लेकिन आज भी काफी गहमा गहमी रही, सियासी भी, उसके बाद अदालती भी। सबसे पहले बात करेंगे सर फवाद चौधरी साहब को लेकर। तो उनके पैदर पे जो बयानात आ रहे हैं अब सामने, वो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को आड़े हाथों ले रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में पहले पीटीआई की लीडरशिप ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। मेरे ख्याल में पीटीआई की लीडरशिप अकेले फवाद चौधरी से बहुत खाइफ और खौफजदा है। और अगर शुरू में उन्हें इग्नोर कर देते, बार बार ये वजाहत देने की कि उनको शामिल नहीं कर रहे, उनसे खौफ क्या है? वो तो पीटीआई के एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे थे। आप उनको कोई ओहदा ना देते, वो खामोशी से ये काम करते रहते। उनके वो कब कह रहे थे मुझे अगर 24 घंटे में शामिल ना किया गया तो मैं ये कर दूंगा। आप कहते कि जी उनका फैसला वक्त पर होगा। उनके खिलाफ पहले महाज तहरीक इंसाफ की मौजूदा क्यादत ने खोला है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये महाज फवाद चौधरी ने खोला है। नहीं, ये महाज फवाद चौधरी के खिलाफ रऊफ हसन ने, शिबली फराज ने और इन सब लोगों ने खोला है। पहले इन्होंने खोला है, फवाद चौधरी तो उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब जब फवाद चौधरी ने जवाब देना शुरू किया है तो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क्यादत उनके सामने सियासी बोने लग रहे हैं। फवाद चौधरी के आगे उनके पास सब कुछ देखे ना। उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी भगौड़ा है। फवाद चौधरी जी, जो लोग फवाद चौधरी को भगौड़ा कह रहे हैं, फवाद चौधरी ने उन सबसे ज्यादा जेल काटी है। जो लोग फवाद चौधरी को भगौड़ा कह रहे हैं वो खुद एस्टेब्लिशमेंट से कॉम्प्रोमाइज है। जो जो फवाद चौधरी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने एस्टेब्लिशमेंट से डील की है, वो खुद एस्टेब्लिशमेंट से डील कर चुके हैं, डील करके आए हैं। मतलब अब फवाद चौधरी ने शेख वकास अकरम के बारे में कहा है कि वो खुद सबको कहते थे कि मैं आईएसआई को पूछ कर आऊंगा। तो ये गलत बात तो नहीं है। जितनी भी पीटीआई की मौजूदा क्यादत है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है? क्या उनका आईएसआई से राब्ता नहीं है? और उन पर क्या ये इल्जाम खुद पीटीआई का सोशल मीडिया, आदिल राजा और ये सब लोग नहीं लगाते हैं? सब लगाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में फवाद चौधरी से फायदा उठाने की बजाय तहरीक इंसाफ की मौजूदा क्यादत ने अपने बुग़्ज़ में अपना नुकसान करवा लिया है फवाद चौधरी से। अगर आप तहरीक इंसाफ के आम कारकुन को देखेंगे तो उसके नज़दीक फवाद चौधरी की बात की ज़्यादा अहमियत है। जब फवाद चौधरी ये कहते हैं कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए मौजूदा क़यादत कोई काम नहीं कर रही, तो पीटीआई का कारकुन और वोटर फवाद चौधरी के साथ खड़ा है, मौजूदा क़यादत के साथ तो नहीं खड़ा। देखिए, मुकाबला कोई इमरान खान और फवाद चौधरी के दरमियान नहीं है। फवाद चौधरी तो कहते हैं मैं इमरान खान के साथ हूँ। मुकाबला तो फवाद चौधरी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान है। मुकाबला फवाद चौधरी और शिबली फराज के दरमियान है। मुकाबला फवाद चौधरी और रऊफ हसन के दरमियान है। मुकाबला फवाद चौधरी और उमर यूब के दरमियान है। तो इन सब में फवाद चौधरी का सियासी वजन ज्यादा है और उस सियासी वजन की वजह से फवाद चौधरी ने इनको मीडिया के सामने और नैरेटिव बिल्डिंग में आउट क्लास कर दिया है। मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी ने के ये ने जो बातें की हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को अपील की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन उनके साथ उसको अपने दिल के ज्यादा करीब समझता है बनिस्बत रऊफ हसन की बात को, बनिस्बत शिबली फराज की बात को। फवाद चौधरी की बात जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन के दिल के ज्यादा करीब है। अब मेरा मशवरा तो ये है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत फवाद चौधरी के पांव और घुटने पकड़कर सीज फायर कर, क्योंकि अगर ये लड़ाई चली तो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है ये तो डिस्क्रेडिट हो जाएगी।
آپ فواد چودھری کو ڈسکریڈٹ کرتے کرتے خود سارے ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے کمپرومائز فواد چودھری آؤٹ کرتا جائے گا۔ آپ کے جو آپ نے مفاہمت کی ہوئی ہے فواد چودھری، وہ پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن کو بتاتا جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے میرے خیال میں جس نے بھی فواد چودھری کے ساتھ محاذ رائی کا مشورہ دیا وہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کا دوست نہیں ہے۔ اس نے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو ایک دلدل میں پھنسا دیا ہے، اور یہاں سے نکلنے کے لیے اب انہیں فواد چودھری کے ساتھ سیز فائر کرنا ہو۔ سر آگے بڑھیں گے، بات کریں گے کچھ مولانا صاحب کو لے کر، تو مولانا صاحب نے جو پی ٹی آئی کو جواب دیا ہے، اندر کی بات کیا ہے؟ دیکھیں، مولانا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی کوئی کمیٹی نہیں بنائی ہے، جب تک وہ کوئی کمیٹی نہیں بناتے بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ مولانا جو ہیں وہ اب تک پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں ان سے مطمئن نہیں ہیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ابھی اسد کیسر، عمر ایوب وغیرہ مولانا فضل الرحمان کو قائل نہیں کر سکے، اسی لیے وہ کسی احتجاجی تحریک کے لیے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا اور تحریک انصاف کے موقف میں نے پہلے بھی فرق بیان کیا ہے۔ مولانا فوج کے سیاسی رول کے خلاف ہے، اور میرا نہیں خیال مولانا اس وقت تو فوج کے ساتھ بات چیت کے حق میں، وہ فوج کی نسبت سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے حق میں ہے، اور کوئی ایسی قانون سازی کے آئندہ انتخابات میں دھاندلی نہ ہو سکے، نئے انتخابات کی بات ہو سکے، وہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے توبہ ہو گئی ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو روز کہتے ہیں ہم پنڈی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پنڈی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم عاصم منیر سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا جو بھی کہتا رہے، جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ تو پنڈی سے بات کرنے کی روز منتیں ترلے کر رہی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے اسکرپٹ میں پنڈی سے بات کرنا شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو اختلاف ہے یہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا ہے، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی مذاکراتی کمیٹی بھی نہیں بن سکی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو کوئی ایسی گارنٹی بھی نہیں دی جا سکی ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ کل کو عمران خان اون کریں گے۔ یہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے کہ کل کو عمران خان اس ساری گفتگو کو ڈسون کر دیں گے، وہ جیل سے بیٹھ کے صرف کھیل رہے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی مل کر کو بڑی تحریک چلا رہے ہیں، ابھی ایسا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے کہ مولانا اور تحریک انصاف کو ایک سٹیج پر چڑھ کے تحریک چلا رہے ہیں۔ سر آگے بڑھیں گے، کچھ بات کریں گے آڈیو لیکس کو لے کر، تو بشرا بی بی کی جو آڈیو لیکس ہیں اس پر تحریری فیصلہ جو سامنے آیا ہے، آپ اس موجودہ سیاسی صورتحال میں اور عدالتی صورتحال میں تحریری فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس حد تک تو میں بابر ستار صاحب کے ساتھ ہوں کہ ریاست کو عام شہریوں کی نجی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی، میں بالکل ساتھ ہوں، لیکن ریاست نے دہشت گردوں کو بھی پکڑنا ہے، ریاست نے مجرموں کو بھی پکڑنا ہے، اور اب جو موبائل ڈیٹا ہے جسے جیو فینسنگ بھی کہتے ہیں، جو موبائل ریکارڈز ہیں، ان سے بہت سارے جو جرائم ہیں وہ ٹریس ہوتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ ٹیلی کام کمپنیوں سے جا کے موبائل ڈیٹا لوگوں کا حاصل کرتی ہے، اس سے ان کی پوزیشن حاصل کرتی ہے، مجرم کو پکڑنے کے لیے اس کی لوکیشن موبائل ڈیٹا کی حاصل کرتی ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے کس سے نہیں بات کر رہا ہے اس سے پتہ کر کے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے، دہشت گردوں نے کس سے بات کی، کون سہولت کاری کر رہا تھا، کس سے آخری فون کس کو ہوا، پہلا کس کو ہوا۔ تو اب یہ جو موبائل کا ریکارڈ ہے ہمارے پاکستان میں، یہ بہت سارے جرائم، عام جرائم، خاص جرائم، دہشت گردی اور ہر قسم کے جرائم میں بڑا اہمیت کا عامل ہے۔ اگر آپ بابر ستار صاحب ساری کمپنیوں کو یہ منع کر دیں گے کہ آپ نے موبائل ریکارڈ نہیں دینا، تو یہاں تو چھوٹے قتل کی تفتیش بھی رک جائے گی، ڈکیتی کی تفتیش بھی رک جائے گی، ڈاکو گھر آتے ہیں وہ کوئی موبائل پہ اس وقت کال کرتے ہیں، وہ ڈیٹا بھی حاصل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے گھر سے کال کی تو اس وقت کس موبائل کے سگنل آپ کے گھر والے ٹاور کے قریب تھے، اور جیو فینسنگ کرا لی جاتی ہے تو پکڑ لیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایبسولوٹلی بین اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پولیس میں، دہشت گردی میں، سی ٹی ڈی میں بہت سی تفتیشیں رک بھی گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عام آدمی کا فون ٹیپ ہونا چاہیے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جرائم کی تفتیش میں بھی اور سرولنس میں بھی پولیس کو اور ایجنسیوں کو یہ رول دینا پڑتا ہے، اور یہ تھا کہ 2% لوگوں کا وہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہے وہ ریاست نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا۔
اب یہ آئیڈیل اسٹیٹمنٹ کے کسی کا فون بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتا، تو اس کے نتیجے یہ ٹھیک ہے کہ سیاستدانوں کے فون ریکارڈ نہیں ہونے چاہیے، بشرا بی بی کا نہیں ریکارڈ ہونا چاہیے، لیکن آپ اس پر اس طرح پابندی بھی نہیں لگا سکتے کہ کوئی ریاست جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی نہ کر سکے، ریاست دہشت گردوں کے مجرموں کے سرویلنس نہ کر سکے۔ تو میرے خیال میں یہ معاملہ جوڈیشل آرڈر سے طے نہیں ہو سکتا، ریاست کو اپنے طور پہ پالیسی بنانی پڑے گی کس کا کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا۔ اور یہ جو بابر ستار صاحب پابندی لگا رہے ہیں، پہلے کون سے فون ٹیپنگ کی اجازت ہے جو ٹیپنگ کو اجازت سے ہو رہی ہے؟ اور یہ کہاں طے ہوا ہے کہ بشرا بی بی کی جو ٹیپ ہے وہ آئی ایس آئی نے کی ہے یا ایم آئی نے کی ہے؟ جو وہ کل جو فون ٹیپنگ آئے گی وہ آپ آئی ایس آئی ایم آئی کہہ دیں گے کہ ہم نے تو نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے خیال میں جو بابر ستار صاحب ہیں وہ تھوڑا کریز سے نکل کر کھیل رہے ہیں، انہیں ریاست کے مسائل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر ان آڈیوز کے نتیجے میں جو جرائم سامنے آئے ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو سے ٹکٹوں کی خرید و فروخت آئی ہے، آڈیو ہونا غلط بات ہے، لیکن جو جرم سامنے آیا ہے اس کی تفتیش تو ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک جج صاحب اپنی ساس کے کہنے پہ فیصلے کر رہے ہیں تو یہ بات قوم کو کیوں نہیں پتہ ہونی چاہیے؟ جج صاحب اپنی ساس کے کہنے پہ ہائے وہ اس طرح کر کے فیصلے کریں، خواجہ طارق رحیم صاحب کو پہلے ہی کیسے پتا ہو کہ کس جج کے پاس کون سا کیس لگنا ہے؟ تو یہ سب کچھ پتہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کی انٹیلیجنس، اس ملک کی عدلیہ جو مرضی کھچڑی پکا رہی ہو، جج مل ملا کے اس حکومت میں حکومتیں بدل رہے ہوں، جج مل ملا کے ملک کا پولیٹیکل اسکرپٹ الٹا رہے ہوں، اور کسی کو کچھ پتہ نہ ہو، یہ خدائی فوجدار بن جائے۔ میرے خیال میں یہ فیصلہ بھی جیسے شاہد کریم صاحب نے ایس او پیز طے کیے ہیں، ویسے یہ فیصلہ بھی ناقابل عمل ہے اور اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے اندر کی باتیں، آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔